قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے نیوز کانفرنس میں غزہ جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا قطر، مصر اور امریکہ کی جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد ہوگا۔ معاہدے سے خطے میں امن قائم ہوگا، قیدیوں کی رہائی ممکن اور غزہ میں امداد کی فراہمی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ایک آغاز ہے، اب ثالثیوں اور عالمی برادری کو دیر پا امن کے حصول کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کا صحرا اپنے سر باندھ لیا۔ کہا یہ نومبر میں ان کی تاریخی فتح سے ہی ممکن تھا۔ وہ پورے خطے میں طاقت کے ذریعے امن کو فروغ دینا جاری رکھیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ ان کی انتظامیہ تمام امریکیوں اور اتحادیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے امن اور معاہدے کے لیے مذاکرات کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ ہمیں مستقل جنگ بندی کے لیے مفاہمت پر بات چیت کرنی ہوگی تاکہ اسرائیل اپنی تمام افواج کو غزہ سے نکال لے، حماس واپس نہ آئے اور غزہ میں ضروری گورننس، سیکیورٹی، تعمیر نو کے انتظامات کیے جا سکیں۔ جنگ بندی معاہدے سے اہلیان غزہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطینی پرچم اٹھائے نوجوان مختلف علاقوں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ معاہدے کی اطلاعات پر جشن منایا گیا۔ جنگ بندی معاہدے سے اہلیان غزہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطینی پرچم اٹھائے نوجوان مختلف علاقوں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ معاہدے کی اطلاعات پر جشن منایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی اور اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ بدلی ہوئی علاقائی صورتحال کے پیش نظر حماس کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کی وجہ سے حماس پر شدید دباؤ تھا۔ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی منصوبے کو درست شکل میں آگے بڑھایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی اور اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ بدلی ہوئی علاقائی صورتحال کے پیش نظر حماس کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کی وجہ سے حماس پر شدید دباؤ تھا۔ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی منصوبے کو درست شکل میں آگے بڑھایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی اور اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ بدلی ہوئی علاقائی صورتحال کے پیش نظر حماس کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کی وجہ سے حماس پر شدید دباؤ تھا۔ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی منصوبے کو درست شکل میں آگے بڑھایا۔